بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگ و دوستو، الحمدللہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا جو عشرہ ہے وہ عشرہ ختم ہونے کے قریب ہے اور انشاءاللہ تیسرا عشرہ بھی کچھ ہی دن میں شروع ہونے والا ہے۔ اس مبارک عشرے کی اور آنے والے دنوں کی جو خاص عبادت ہے وہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ یہ ان دنوں کی سب سے خاص عبادت ہے۔ اگر ہم دیکھیں حدیث پاک کے اندر روزہ ہے، تراویح ہے اور لیلۃ القدر کا قیام ہے۔ ان تینوں اعمال کے جو فضائل بیان فرمائے، انعامات بیان فرمائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہ مغفرت ہے۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام في ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ سوچیں مغفرت کتنی بڑی چیز ہے، مغفرت کتنی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا، اللہ سے معافی لینا ان دنوں کا، رمضان المبارک کا سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا تحفہ ہمارے لیے مغفرت ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات انبیاء علیہ السلام معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی دعائیں ہیں جن میں اکثر دعاؤں میں اگر ہم دیکھیں مغفرت کا تذکرہ ہے۔ اے اللہ میں تجھ سے مغفرت مانگتا ہوں، جیسے ایک وضو کی دعا ہے، بڑی اہم چیزیں اس کے اندر بیان فرمائی۔ اس دعا کو اگر ہم اپنا معمول بنا لیں، ہماری زندگی کے کئی مسائل حل ہو جائیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ وضو کی یہی ایک دعا ہے، اے اللہ میرے گناہ معاف کر دے، میرے گھر کو کشادہ کر دے اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت کی یہاں بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ اور پھر ایک دعا ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، مغفرت اور رحمت دونوں ساتھ ساتھ۔ وکان اللہ غفورا رحیما، اللہ تعالیٰ غفور بھی ہیں، رحیم بھی ہیں۔ یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ معاف کرتے ہیں، یہ اس کی رحمت ہے کہ وہ ہمیں معاف کر رہے ہیں۔ اسی لیے قرآن پاک میں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا رہے ہیں دعا، مانگو یہ چیز اللہ سے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اسم اعظم سکھایا، بڑی دعا۔ کیا دعا ہے؟ اللہم انی ادعوک اللہ وادعوک الرحمن وادعوک الرحیم وادعوک باسمائک الحسنى کلہا۔ اے اللہ، دیکھیں نا، اسماء حسنہ جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں اس میں بڑی برکت ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ میں تجھ کو اللہ کہہ کے پکارتا ہوں، میں تجھے اللہ کہہ کے پکارتا ہوں۔ وادعوک الرحمن، میں تجھے رحمان کہہ کے پکارتا ہوں۔ وادعوک الرحیم، میں تجھے رحیم کہہ کے پکارتا ہوں۔ وادعوک باسمائک الحسنى کلہا، میں تجھے خوبصورت ناموں سے تجھے پکارتا ہوں۔ یہ بات کہنے کے بعد دو چیزیں فرمائی، ان تغفر لنا وترحمنا،
اے اللہ مجھ پر رحم فرما دے، میری مغفرت کر دے۔ آپ دیکھیں دعاؤں کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع بموقع ہمیں مغفرت مانگنا سکھایا، اور آپ خود اتنے معصوم ہیں، امام الانبیاء ہیں، خود آپ فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبو الی اللہ، یا ایھا الناس اے لوگو توبو الی اللہ، اللہ سے توبہ کر لو۔ یہ وقت ہے توبہ کرنے کا، یہ وقت ہے معافی مانگنے کا۔ اور پھر آگے فرمایا توبہ کتنی بڑی چیز ہے، توبہ کتنا محبوب عمل ہے اللہ کو، فَإِنِّي أَتُوبُ إِلَيْهِ مِئَةَ مَرَّةٍ كُلَّ يَوْمٍ، میں اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ روزانہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ آج ہم خود سوچیں دوستو، سر سے لے کر پیر تک ہم گنہگار ہیں، میں کتنی مرتبہ اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ کلکم خطاؤن، حدیث میں آتا ہے تم سب کے سب گنہگار ہو، وخیر الخطائین التوابون، تم میں سب سے بہترین گنہگار بھی بہترین ہو سکتا کیا؟ دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں خیر الخطائین، بہترین گنہگار، اچھا گنہگار کون ہے؟ التوابون، بار بار توبہ کرنے والا، بار بار اللہ کی طرف رجوع ہونے والا۔ ہاں ایک حدیث میں فرمایا واللہ انی لاستغفر اليوم 70 مرۃ، خدا کی قسم میں روزانہ 70 مرتبہ اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو دوستو یہ ان دنوں کا سب سے بڑا عمل، مغفرت کے معنی کیا ہیں؟ مغفرت کے معنی ہیں جہنم سے خلاصی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی جو ترتیب آپ نے حدیث میں بیان فرمائی، اولہ رحمہ واوسطہ مغفرہ وآخرہ عتق من النیران، اس مبارک مہینے کے جو 10 دن ہیں، پہلے 10 دن اللہ کی رحمتوں والے، دوسرے 10 دن مغفرت والے، تیسرے 10 دن جہنم سے چھٹکارا پانے کے لیے، جہنم سے چھٹکارا پانا ہے۔ یہ 10 دن اللہ نے ہمیں کیوں دے رہے ہیں؟ ہم جہنم سے چھٹکارا پانا ہے، جہنم سے خلاصی حاصل کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رمضان المبارک کی ہر رات اللہ تبارک و تعالی لامحدود ان لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو، ہمارے ماں باپ کو، ہماری نسلوں کو ان میں شامل فرمائے۔ دوستو جہنم سے آزادی یہ مانگنا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی صفت ہے، عباد الرحمن کی صفت ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نیک بندوں کے صفات بیان فرمائے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ عباد الرحمن کون ہیں؟ جن کی راتیں اللہ کے سامنے قیام میں گزرتی ہیں، سجدے میں گزرتی ہیں، لیکن یہ سب کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں؟ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ۔ آپ بھی دیکھیں رمضان المبارک کی جو ترتیب ہے، یہ رمضان المبارک میں پہلے یہ نہیں کہا کہ پہلا عشرہ جہنم سے خلاصی کا ہے، آخری عشرے کو جہنم سے خلاصی کا فرمایا۔ علماء نے بڑی حکمت اس میں لکھی ہے کہ ایک مسلمان رمضان المبارک کے شروع سے روزے رکھنا شروع کرتا ہے، عبادتیں شروع کرتا ہے، تراویح، نوافل، اور پھر صدقات اور زکوٰۃ، مختلف قسم کے نیک اعمال کرتا رہتا ہے۔ وہ نیک اعمال بعض مرتبہ انسان کے اندر نیکی کا غرور پیدا کر دیتے ہیں، عبادت کا گھمنڈ پیدا کر دیتے ہیں۔ آخر میں فرمایا نہیں، عبادت کا گھمنڈ اپنے اندر پیدا مت کرو، نیکی کا غرور اپنے اندر پیدا مت کرو، بلکہ یہ آخری 10 دنوں میں اللہ کے سامنے مانگو، اے اللہ ان سب کے باوجود مجھے جو ہے تیری ذات سے یہ امید ہے کہ تو میری مغفرت کر دے، جہنم سے چھٹکارا ملا۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے ایک وہ شخص جو عبادت کرتے کرتے اس کی عبادت نے اس کے اندر گھمنڈ پیدا کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس آدمی سے، اس گھمنڈی عابد سے ندامت والا شرمندہ گنہگار اللہ کو پسند ہے۔ ایک آدمی سے گناہ ہو جائے
اور گناہ کے بعد وہ اللہ سے ندامت کر رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک واقعہ ہے، ایک خاتون، اس سے گناہ ہو گیا اور بہت بڑا گناہ ہو گیا۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں گئی، پتہ نہیں کیا جواب ملے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ کے پاس آئی اور اس خاتون نے کہا، دیکھو میں بہت عزت دار گھرانے کی ہوں، اپنا نام بتاؤں گی نہیں، لیکن مسئلے کا جواب مجھے صرف ہاں یا نہ میں دے دینا۔ اور مسئلہ بتایا کہ مجھ سے یہ بڑا گناہ ہو گیا، میرے لیے کوئی توبہ ہے، میرے لیے کوئی راستہ ہے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ سنا تو فوراً کہنے لگے، مدینے میں رہتے ہوئے اتنا بڑا تو نے گناہ کیا، تیرے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے سوائے جہنم کے۔ تو اس خاتون نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کہا، یا حنان یا منان هل انت خلقتنی من نار، اے حنان، اے منان، کیا تو نے مجھے آگ جہنم میں ڈالنے کے لیے پیدا کیا؟ بس 2 قطرے آنسو ندامت کے، شرمندگی کے اس نے بہائے، اللہ سے معافی مانگی، چلی گئی۔ رات میں یہ واقعہ پیش آیا، فجر کی نماز پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ سے بات چیت فرماتے تھے تو آپ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کل رات ایک مسئلہ پیش آیا، ایک خاتون نے آ کر یہ سوال کیا، تو پوچھا کیا جواب تم نے کیا دیا؟ میں نے جواب یہ دیا کہ تو جہنم میں جائے گی، اتنا بڑا گناہ تو نے کیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور سرخ ہو گیا، ناراض ہو گئے، فرمایا، ابو ہریرہ تم سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، تم جانتے ہو اس خاتون نے ایسی ندامت، ایسی شرمندگی اس کے اندر آئی، اسی لیے کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ندامت بہت پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ کی استغفار جب ہم کریں، زبان پر استغفار کے کلمات ہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ، زبان پر استغفار کے کلمات ہو، لیکن دل کے اندر شرمندگی ہو، دل کے اندر ندامت ہو، دل کے اندر شرمندگی ہو، ندامت ہو، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو، وہ استغفار دیکھیں ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ ورنہ تو جو ہے وَإِذَا اسْتَغْفَرَ بِلِسَانِهِ وَنِيَّتُهُ أَن يَتُوبَ أَن يَعُودَ إِلَى الذَّنبِ، ایک آدمی زبان سے استغفار کر رہا ہے، لیکن استغفار کرتے کرتے اس کی نیت اور اس کے دل میں ایک خیال ہے کہ دوبارہ مجھے وہ گناہ کرنا ہے، رمضان کے بعد مجھے کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے یہ جھوٹے کی توبہ ہے، یہ جھوٹے کا استغفار ہے۔ اسی لیے دوستو استغفار کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے مختلف کلمات ہمیں بتائے ہیں، استغفار کے کیسے کیسے مبارک کلمات۔ ایک بات میں عرض کروں، یہ سید الاستغفار، استغفار کے جتنے کلمات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، اس میں ایک بڑا بہترین استغفار ہے، کیا ہے؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت واعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک ابوء لک بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یہ حدیث کی کتابوں میں ہے، ہاں بخاری شریف کی روایت ہے، یہ ان دنوں میں پڑھیں، کیا ملے گا پتہ ہے؟ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اگر کوئی شخص اس استغفار کو یقین کے ساتھ پڑھ لے صبح میں، شام تک اگر اس کا انتقال ہو جائے اللہ جنت میں اسے داخل فرماتے ہیں۔ شام میں اگر یہ دعا پڑھ لے پورے یقین کے ساتھ، اور اگر اس کا انتقال صبح میں ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما کر اس کی جنت میں داخل فرما دیتے۔ اسی لیے جو ہے نا بڑا جامع استغفار ہے، تو بے شمار کلمات ہیں استغفار کے۔ ایک دعا یاد آئی، ہاں یہ ان دنوں میں کرنے کی دعا، بلکہ یوں عرض کروں کہ ان دنوں میں اس کو مشق کرنے کی دعا ہے تاکہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے۔ 30 سیکنڈ 60 سیکنڈ لگتے ہیں، 60 سیکنڈ 1 منٹ لگتا ہے صرف، اگر بس یہ ہے کہ یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جائے، پتہ ہے کتنا بڑا انعام اللہ تبارک و تعالی جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ جہنم
جہنم سے بچنا، کسی کا چھٹکارا ہو جائے جہنم سے، وہ اصل کامیابی ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ لوگوں، یہ دنیا کی زندگی تو دھوکے کی ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکہ ہے۔ اصل کامیابی کیا ہے پتہ ہے؟ اصل کامیابی یہ ہے کہ آدمی جنت کے راستے پر جہنم سے بچ کر اپنے کو جنت پہ جگا لیا۔ اور وہ دعا کیا ہے؟ حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص 7 مرتبہ فجر کے بعد، 7 مرتبہ مغرب کے بعد یہ دعا پڑھے، مشہور دعا ہے، ہم میں سے اکثر کو یہ دعا یاد ہے، ہم میں سے اکثر کو یہ دعا یاد ہے، استحضار کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فضائل کو، اس فضیلت کو ذہن میں رکھ کے پڑھیں، اور یہ جو دن ہے آخری عشرہ، اس کی مشق کرنے کا ہے، اس کو اپنی زندگی کا معمول بنانے کا ہے۔ پھر دیکھیں انشاءاللہ فجر پڑھتے پڑھتے ہم جاتے جاتے یہ دعا پڑھتے چلے جائیں گے، مغرب کی نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے چلے جائیں گے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار۔ اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا لے۔ ہاں، حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کوئی شخص من سأل اللہ الجنہ، کوئی شخص اللہ سے جنت مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے جنت عطا فرما، 3 مرات، کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ، 3 مرتبہ روز میں جنت کا سوال کرے، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما، اے اللہ مجھے جنت عطا فرما۔ قالت الجنہ، جنت اللہ تعالیٰ سے کہتی ہے، اللہم ادخل الجنہ، اے اللہ اس کو جنت میں داخل کر دے۔ ومن استجار من النار، کوئی شخص جہنم سے پناہ مانگتا ہے 3 مرتبہ، بس 3 مرتبہ پناہ مانگے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے، اے اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ جہنم کہتی ہے، اللہم اجرہ من النار، یا اللہ اس شخص کو جہنم سے بچا لے۔ یہ دن کرنے کے ہیں دوستو، یہ کام جو ہیں یہ اس دنوں میں کرنے کے ہیں۔ یہ آخری عشرہ، اللہ سے مغفرت لینا، جہنم سے اپنے آپ کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے جہنم ہے ہی نہیں، اللہ، یہ بہت بڑی غفلت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے، صحابہ اکرام کی زندگیاں اٹھا کر دیکھیں، جب وہ جہنم کا تذکرہ قرآن پاک میں پڑھتے، ان کی ہچکیاں نکل جاتی تھی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں، اچانک جو ہے کیا ہوا، چراغ بجھ گیا، اندھیرا چھا گیا۔ جب چراغ جلایا گیا تو رو رہے ہیں۔ گھر والوں نے پوچھا کیا ہوا، کیا ہوا؟ تو کہنے لگے مجھے قبر یاد آ گئی۔ جس آدمی کے 2-2.5 سال کی زندگی اور خلافت راشدہ بن گئی اور پورے رخ کو صحیح کر دیا، وہ آدمی اندھیرے کو دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد کر رہا ہے، قبر کے دنیا کا اندھیرا دیکھ کر قبر کا اندھیرا یاد کر رہا ہے۔ یہ دنیا کی جو تکلیفیں ہیں دوستو، یہ آخرت کی تکلیفوں کو یاد دلانے کے لیے۔ کون ہے ہم میں سے ذلت برداشت کر سکتا ہے؟ 4 آدمی کے سامنے ذلت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن قیامت کی ذلت اور رسوائی، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیسی ام المؤمنین، کتنا بڑا مقام ہے ان کا، کتنا بڑا مقام۔ ایک مرتبہ بیٹھی رو رہی ہیں، دیکھیے کیسی مبارک عورتیں ہیں، رونا آ رہا ہے، اور کس بات پہ رونا آ رہا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ فرمایا جہنم یاد آ گئی، جہنم یاد آ گئی۔ فرمایا عائشہ جہنم یاد آ گئی؟ پھر فرمایا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں یاد رکھیں گے، آپ ہمیں یاد رکھیں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ 3 موقع ایسے ہیں جہاں کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، عند الکتاب وعند المیزان وعند الصراط۔ جس وقت نامہ اعمال تولا جائے گا، جس وقت نامہ اعمال ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جس وقت آدمی نامہ اعمال لے کر پل صراط پر سے گزرے گا۔ ابو دردہ، ام دردہ، کیا بہترین گھر دیکھیں، وہ گھر کے اندر حضرت ابو دردہ رونے لگے، ان کو دیکھ کر ان کی بیوی رونے لگی۔ انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہی ہو؟ کہا آپ رو رہے ہیں اس لیے میں بھی رو رہی ہوں۔ کہا میں جہنم کے اس پل صراط کو یاد کر کے میں رو رہا ہوں۔ کیسے گھر تھے دوستو، کیسی عورتیں، کیسے مرد، یہ کون ہیں یہ لوگ جن کے بارے میں قرآن پاک میں یہ وعدہ ہو چکا ہے کہ یہ اللہ ان سے راضی ہے۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى،
ان میں کا ایک ایک آدمی کا خاتمہ ایمان پر ہو چکا ہے، بشارتیں لے کر چلے گئے، لیکن دنیا میں کیا ہے؟ اللہ سے ڈر رہے ہیں۔ ایمان والوں کی صفت بیان فرمائی، ربنا صرف عنا عذاب جہنم، تہجد پڑھ رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون وبالاسحار ہم یستغفرون۔ سبحان اللہ، ترتیب دیکھیں، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، ان کی راتیں اس طرح گزرتی ہیں کہ بستروں سے دور، اور پھر پوری رات بستر سے دور، اور پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، کھڑے ہو کر جو ہے میں کچھ کیا ہوں، اپنی عبادت پر گھمنڈ نہیں، اپنے عمل پر غرور نہیں، اپنے کیے پر ناز نہیں، سحر کے موقع پر جب صبح ہونے کا وقت آتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اس موقع پر استغفار کر رہے ہیں، نیک کام کر کے استغفار کر رہے ہیں، عمل کر کے استغفار کر رہے ہیں، یا اللہ یہ قابل نہیں ہے، مجھ سے بڑی کوتاہی ہوئی، معاف کر دے، اے اللہ معاف کر دے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیلۃ القدر کو اگر میں پاؤں تو کیا کروں، کیا دعا مانگوں؟ میں آپ کو یہ دعا بتاتا ہوں، اس دعا کا مفہوم اس کو ذہن میں رکھ کے چلتے پھرتے پڑھیں، اس دعا کو چلتے پھرتے اپنا ورد بنا لیں، کیونکہ اس دعا دیکھیں نا، سبحان اللہ، باپ نے پوچھا حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے کیا پڑھوں؟ نماز میں درود شریف، اتحیات اور درود کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے کیا پڑھوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرما رہے یہ دعا پڑھو، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ کیا نماز تھی حضرت ابو بکر کی، کیا قیام اور کیا رکوع تھا، اس کے بعد کہہ رہے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، میں نے بہت زیادتی کی یا اللہ، ولا یغفر الذنوب الا انت، آپ کے سوا کوئی معاف کرنے والا نہیں، معاف کر دیجیے۔ اور انہی کی بیٹی حضرت عائشہ ام المومنین جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہی ہیں لیلۃ القدر پاؤں تو کیا پڑھوں میں، تو کیا فرمایا آپ نے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اللہم انک، کیا اس میں وزن ہے، دیکھیں اس دعا میں، ہمیں لگتا ہے بہت سادے، اللہم انک، اے اللہ آپ ہی ہیں، انک کے معنی آپ ہی ہیں، بس آپ ہی ہیں، وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، بتاؤ اللہ کے سوا کوئی ہے مغفرت کرنے والا، کوئی ہے اللہ کے سوا مغفرت کرنے والا؟ انکا، بس آپ ہی ہیں۔ کتنا بڑا احسان ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کرنے کا ٹھیکہ کسی اور کو نہیں دیا، ورنہ ہم جا کے کہاں جیسے آج لوگ کیا کرتے ہیں، مذاہب میں دیکھیں اپنے گناہ معاف کرانے کے لیے کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، بس میرا اللہ کے ساتھ معاملہ ہے، میرا اللہ کے ساتھ، زبان بھی کھولنے کی ضرورت نہیں، بس تنہائی میں بیٹھ کر دل ہی دل میں کہے اللہم اغفر لی، نظام حرکت میں آتا ہے، نظام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ دعا یاد کریں اور اس دعا کو پڑھیں اور اس کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اے اللہ انک عفو، تو ہی معاف کرنے والا ہے۔ اور آپ کیوں معاف کریں گے؟ تحب العفو، معافی آپ کو پسند ہے، معافی آپ کو پسند ہے۔ اللہ اکبر، سوچیں دوستو، اللہ کو کیا پسند ہے؟ سزا دینا پسند نہیں ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ استغفار کی برکت ہے نہیں، استغفار کی ایک سب سے بڑی برکت دنیا میں یہ ہے اللہ کے عذاب سے حفاظت میں رہتا ہے۔ ما كان اللہ لیعذبہم وانت فیہم وما كان اللہ معذبہم وہم یستغفرون، جب تک میرے بندے استغفار کرتے رہیں گے میرے عذاب سے حفاظت میں رہیں گے۔ تحب العفو، اللہ کو معاف کرنا پسند، معافی پسند، بس معاف کر رہے ہیں۔ دیکھو نا اس خاتون کو بس اس کی ندامت اور اس کی شرمندگی پر وحی اتر گئی، نبی جی ہم نے اس خاتون کو معاف کیا۔ ابو ہریرہ سے فرمایا ابو ہریرہ اس کو تلاش کرو، جاؤ بتاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ مدینے کی گلیوں میں جا رہے ہیں، دروازے پہ دستک دے رہے ہیں، بھائی وہ کل جو خاتون مسئلہ پوچھنے آئی تھی وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے؟ ظہر سے عصر، فجر سے ظہر، ظہر سے عصر، عصر سے مغرب، کوئی جواب نہیں۔ عشاء پڑھ کے گھر گئے، پریشان بیٹھے ہیں، میرے غلط جواب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض اور اللہ کے نبی ناراض تو اللہ ناراض، میرا کیا ہوگا؟ ابو ہریرہ اگر آج کی رات تو مر جائے تو تیرا کیا ہوگا؟ بیٹھے رو رہے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، عشاء بعد، کون ہے بھائی؟
کون آیا ہے؟ کہنے لگی وہی کل والی خاتون۔ فوراً حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے ارے اللہ کی بندی تو کہاں تھی؟ کتنی مرتبہ آج میں وہ خاتون کہتی ہیں ابو ہریرہ دروازے پر دستک دیتے دیتے تم 2 مرتبہ میرے دروازے پر آئے۔ کتنی مرتبہ؟ اگر میں کہہ دیتی میرا نام کھل جاتا، میرا گناہ کھل جاتا، میں نہیں چاہتی تھی میرا معاملہ سوائے اللہ کے کوئی اور جانے۔ یہ ہے حدیث میں ہر امتی کے لیے گناہوں کی معافی ہے، الا المجاہرون، الا المجاہرون، کل امتی معافن الا المجاہرون۔ صحابہ نے پوچھا یہ نیا لفظ آیا، مجاہر کسے کہتے ہیں؟ مجاہر۔ فرمایا ایک آدمی گناہ کرتا ہے، اللہ اس گناہ پہ پردہ ڈالتے ہیں، لیکن وہ صبح اٹھ کے اپنے دوستوں سے کہتا ہے۔ آج ایک فن بن گیا، آدمی گناہ کرتا ہے، گناہ کے بعد پوسٹ کرتا ہے، گناہ کے بعد پوسٹ کرتا ہے انسٹاگرام میں، دنیا کے سوشل میڈیا پر۔ کتنی اللہ نے اس گناہ پہ پردہ ڈال دیا، اور یہ بندہ اللہ تعالیٰ تو اسی لیے فرمایا۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے مسئلہ سمجھایا کہ تیری ندامت، تیری شرمندگی، اسی لیے استغفار زبان سے پڑھیں، کلمات زبان پر چل رہے ہوں، اللہم اغفر لی، یا واسع المغفر لی، یا واسع الفضل اغفر لی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیہ واتوب الیہ، لیکن دل کے اندر ندامت ہو، دل کے اندر شرمندگی ہو، آئندہ ان گناہوں کو نہ کرنے کا عزم اور ارادہ ہو۔ تو میں یہ دعا ختم کر کے اپنی بات ختم کروں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، کیا فرمایا؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ آپ ہی ہیں گناہوں کو معاف کرنے والے، اور معاف کرنا آپ کی صفت ہے، آپ کو پسند ہے۔ فاعف عنی، عربی میں فاعفو کسے کہتے ہیں؟ فاعفو کے معنی صرف معاف کرنا نہیں ہے، سب کو بتا کے معاف کر دیے، یہ کوئی معاف کرنا نہیں ہوا۔ کسی پر کسی کا گناہ ہو جائے، اس کے گناہوں پر پردہ ڈال کر اس کو معاف کرنا، یہ عربی میں یہ جملہ ہے معاف۔ یہ فاعفو جو ہے نا، اس کے گناہ کو اللہ پردہ ڈالتے ہیں۔ بہرکیف دوستو، اللہ تبارک و تعالی ان دنوں کی ہمیں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو دن ہیں 3 کام ہمیں کریں۔ سب سے پہلا کام اللہ تعالیٰ سے خوب مغفرت طلب کریں، خوب مغفرت طلب کریں، جیسے جو میں نے دعائیں مسنون دعائیں عرض کی ہیں، ان دعاؤں کی کا معمول بنائیں۔ مغفرت کا دوسرا نام ہے جہنم سے آزادی اور خلاصی، اور دوسرا جو کام ہے احیاء لیلہ، راتوں کو جگانا، راتوں کو جاگنا، کہ ان دنوں کی سب سے بڑی عبادت اپنے آپ کو جگائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود جاگتے، گھر والوں کو جگاتے۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ جاگ رہے ہیں بس گپ شپ کر رہے ہیں، ریلز دیکھ رہے ہیں، بیٹھے فون پہ ہیں۔ جاگنے کا مطلب مختلف عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائیں۔ تیسرا جو کام ہے لیلۃ القدر، لیلۃ القدر اللہ نے ہمیں دیا، یہ اس امت کا امتیاز ہے، اس امت کی خصوصیت ہے، اس امت کا اعزاز ہے، جو کسی امت کو نہیں ملا لیلۃ القدر۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غم پر ملا ہے۔ پچھلے عابدوں کو سوچا کرتے تھے 500 سال عبادت، میری امت کی عمریں تو 60 اور 70۔ اللہ نے فوراً فرمایا نبی جی 1 رات ہر سال ہم دیں گے، اس رات اگر آپ کا امتی عبادت کر لے 1000 مہینوں سے زیادہ عبادت کا ثواب ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔